السلام علیکم۔ لو جی، یہ پیٹیز آپ کے آ گئے ہیں اور پیٹیز کے ساتھ یہ ہے چائے، لیکن آج یہ گھوم نہیں رہی چائے۔ آپ کو پتہ نا، آپ یہ گھومتی چائے ہے، یہ نہیں گھوم رہی۔ کیوں نہیں گھوم رہی؟ کہ وہ کدھر ہیں لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اٹک کا پل، امین گنڈاپوری اٹک کا پل پار کر کے دکھاؤ، اس وجہ سے آج چائے نہیں گھوم رہی جی۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پیٹیز۔ ہاں جی، چائے دیکھ لی ہے آپ نے؟ لیٹ نائٹ ہے یہ۔ وہ سر جی، ایک آسم منیر جڑا نا برداشت نہیں ہو رہا، ایک اور آسم آ گیا۔ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو ہم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل انجم ندیم، ISI کے ڈائریکٹر جنرل انجم ندیم صاحب ریٹائر ہونے کے بعد نئے جناب ایک جنرل صاحب آ گئے ہیں، اور یہ جنرل صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت اور آسم منیر کے تعاون سے آئے ہیں، باہمی مشاورت سے آئے ہیں، مکمل ہم آہنگی سے آئے ہیں، ایک صفحے پہ ہیں، ایک پیج پہ آئے ہیں، اور ان کا نمبر ہے ملک عاصم۔ آسم منیر اور ملک عاصم نے مل کے جو ملک دشمنوں کی منجی ٹھوکنی ہے نا، ایک منجی ٹھوکے گا، دوسرا پیڑھی ٹھوکے گا، اور ہم کسی ملک دشمن کو جو ہے وہ ادھر پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو قیادت آئی ہے نا دوبارہ، یہ بہت منجے ہوئے بندے ہیں، اور یہ شیر دوبارہ خوش ہو گیا ہے اس بات پہ کہ عاصم ملک اور عاصم منیر جو ہے وہ اب اس حکومت کو طاقت دیں گے، اور شاید پھر یہ حکومت جو ہے اس کو، جو اب ہم نیرو بیان کے ٹیکے لگا کے ذرا تکڑا کر رہے تھے، یہ ویسے ہی طاقت پکڑ لے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جناب نئے DG ISI عاصم ملک صاحب کا جو نام فائنل کر دیا گیا ہے، اور یہ ہم آپ کو قانونی TV چینل پہ سب سے پہلے خبر بتا رہے ہیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کل جو عمران خان والا جلسہ کر رہے ہیں نا، اس میں سب سے انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجی تیار کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم مطالبہ کریں گے کہ جناب نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام اناؤنس کیا جائے، کیونکہ اب صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، اس کا نام اناؤنس کیا جائے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پوری مہم چلائی ہوئی ہے، لیکن جس طرح آج ایک آرڈیننس آیا ہے نا، آرڈیننس تو اچھا ہے، لیکن یہ نالائکی حکومت کی ضرور ہے۔ میں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے جب عطا بندیال اور کھوسا صاحب تھے تو ایک بندہ فیصلہ کرتا تھا کہ کیڑے جج کیڑا کیس سنن کے۔ اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں ایک تو یہ انہوں نے چیز طے کر دی ہے کہ جو پہلے کیس پڑے ہیں پہلے وہ آئیں گے، نمبر وار کیس آئیں گے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہوگی کہ عمران خان نے دوپہر کو کیس فائل کیا ہے تو جناب 1 گھنٹے بعد لگ گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس جی بے اختیار ہو گیا، حالانکہ 3 کی کمیٹی تھی۔ انہیں یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ 2 جو نیچے ہیں منصور علی شاہ اور منیب، یہ عمرانڈو ججوں کے نام پہ مشہور ہیں، تو یہ دونوں مل کے قاضی فائزی سے انہوں نے بے اختیار کر دیا تھا۔ یہ بھی ہمارے اپنے قانون میں نے تنقید کی ہے نا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ بے وقوفی ہے کہ انہوں نے یہ کیا۔ اب انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس ایک سینئر ہوگا اور ایک چیف جسٹس کی مرضی سے کوئی بھی ہوگا، اور انہوں نے بینچ میں ایک منیب کی جگہ امین الدین کو رکھ بھی دیا ہے کمیٹی میں۔ بہرحال یہ غلط کیا انہوں نے۔ پہلے بھی چیف جسٹس کا سر جی یہ کمیٹی والا چکر بھی نہیں ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ چیف جسٹس کو مکمل اختیار دیں، یا پھر اب یہ جو انہوں نے پھر ڈرامہ کر دیا، یہ ڈرامے میں ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جناب یا تو آپ کہیں ٹھیک ہے 3 سینئر ترین جج کمیٹی کے رکن ہوں گے، یا آپ کہیں کہ نہیں جی چیف جسٹس ہی کرے گا۔ قاضی فائزی سے بیچارے کو تو آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کی سارے وہ یہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب بینچ بناتے رہے ہیں، کیونکہ وہ 2 تھے وہ 1 تھا، تو اب اس کا ٹینور ختم ہوا ہے، تو اب آپ نے یہ نئی آرڈیننس لے کے آئے ہیں،
اور بھائی آرڈیننس لے کے آنا ہے نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدر کا جو عہدہ ہے نا، یہ میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ صدر آرڈیننس جو ہے، صدر کو آپ نے صرف ایوان صدر میں کرسی پہ بٹھایا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی کام لے۔ یہ سارے جتنی آئینی ترامیم آپ کر رہے تھے نا، یہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ کاش میں اس کے اوپر میری درجنوں ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ آصف علی زرداری کو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ سر ان کو ہوش بعد میں آتی، ان کو ہوش نہیں آئی۔ آج انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس میں بھی پھر ایک غلط بات کر دی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے، ایک وہ بندہ، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی بات ہوئی نا پرانی کہ 3 میں سے 2 چیف جسٹس ہوں گے، یعنی ایک چیف جسٹس اور ایک اس کی مرضی کا بندہ۔ تو یہ پھر ڈرامہ کیوں کیا آپ نے؟ 3 والی کمیٹی والا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ ترمیم کیوں کی ہے؟ یہ غلط کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب آئیں جی، جو آج کا جلسہ ہے اس وقت، جو سارا وہ کنٹینر وغیرہ دکھا رہے ہیں، یہ کنٹینر شاید اتنے نہیں ہیں جتنے یہ عمران ڈوز چینل والے دکھا رہے ہیں کہ جی کنٹینر ہی کنٹینر ہے، تو رولا پہ گیا، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یہ اب انہوں نے یہ مویشی منڈی جو ہے، یہ کانا کے پاس قصور روڈ پہ، اس کے اوپر جناب جلسے کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جلسہ کریں گے۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی ہر دفعہ انہوں نے جانوراں والی منڈی جلسہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ شیر صاحب دسو، ہر دفعہ جانوراں والی منڈی، اے جانور اتنے جانوراں والی منڈی جی جاندے نے، گل کی ہے، یہ قربانی کی عید تو گزر گئی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ دسو جی، یہ شیر ہی دسے گا تمہیں۔ بہرحال ان کو جناب جانوروں والی منڈی میں وہاں پہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ امین گنڈا پوری جلسے میں تقریر کرنے سے پہلے معافی مانگیں گے 8 ستمبر والی۔ کیسی بیہودہ حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ جلسے آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے اٹک سے اس کو پار آنے ہی نہیں دینا، اب وہ جلسے میں مانگے، اس کی مرضی ہے مانگے یا نہ مانگے، اور اس نے پہلے کہہ دیا میں نہیں مانگ رہا۔ کیوں؟ وہ سرحد سے جو وزیر جتنے چلے ہیں نا، انہوں نے وہ ڈنڈ بیٹھکاں نکالی ہیں، پش اپ اسے کہتے ہیں، ڈنڈ بیٹھکاں نکال کے وہ چل رہے ہیں، وہ تو اس سے معافی مانگیں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، بچوں والی باتیں کرتے ہیں، افسوس ہے آپ کا، بہت افسوس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس گمتی چائے میں ہمارے وہ دوست وقاص صاحب ہیں آسٹن USA سے، کہتے ہیں جی کدی ساڑا بھی نام لے لیا کرو۔ میں آخر جی ہم حاضر ہیں جناب، جو ہمیں کہتا ہے ہم نام لے لیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جاگنے والی رات ہوگی، تو کل صحیح طریقے سے میں نام لوں گا۔ اپنے نام آپ مجھے بے شک بھیجیں، اور میں آپ کو گھومتی چائے میں، کل چائے بھی گھومے گی، آج تو نہیں نا گھومی، کل گھومے گی، آپ کو صحیح خبریں بھی بتائیں گے۔ اور سارے یہی کہہ رہے ہیں جی PTI سے الیکشن کمیشن پھر بھی ہمت اور بہادری دکھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہمت اور بہادری سے ڈٹا ہوا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آپ کو میں نے بریکنگ نیوز دی ہے نا عاصم ملک والی، یہ کافی بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ شہباز شریف سے اور عاصم منیر نے مل کے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہوئے اس چیز کا اعلان کیا ہے، اور یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ اب منجی اور پیڑھی دونوں ٹھک جائیں گی۔ اور ہم نے کہا تھا ستمبر میں عمران خان کو یہ آرمی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس میں پتہ نہیں اب کیا رکاوٹ ہے، اندر دی خبر تے کیا پتہ کوئی بھائی جان ہی نکل آئے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال وہ بھی ہونے والا ہے۔ گروپ لائف انشورنس کے جو حوالے سے جو ہم سے دوست رابطہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ اگلی جو ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں آئے گی، اگلے مہینے میں ہم آپ کو بتا دیں گے، اور اس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ہم آپ کو اس کیس میں شامل کر دیں گے۔ اس میں ہر پاکستانی جو ہے جس کی پینشن لگی ہوئی ہے نا، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ یہ والا، اور رابطے کے لیے 0300472572 خدا حافظ۔